اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گناہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں برخ عابد کی توبہ کے واقعے سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بارش کی دعا کرانے کے لیے آئے۔ ظاہر ہے کہ اولو العزم نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، تو دعا کرانے کے لیے تو نبی کے پاس ہی آئیں گے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ پہاڑ کی طرف نکل پڑو۔ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کی طرف نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ گئے تو پھر آپ نے ایک اعلان کیا۔ آپ نے اعلان کیا ناظرین کرام کہ جس آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اپنے اندر اپنے تقوی کو محسوس کرے، اور جس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہو وہ میرے پیچھے نہ آئے۔ یعنی کہنے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ میرے پیچھے پیچھے وہی آئے جنہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اپنے اندر تقوی کو محسوس کرتے رہے۔ اب اس اعلان پر آدھے سے زیادہ لوگ تو واپس چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان ہے، نبی اور پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ تمہارے درمیان کون گناہگار ہے، کون گناہگار نہیں ہے، لہذا آدھے سے زیادہ لوگ واپس چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا آپ نے کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہو، یعنی گناہ نہ کیا ہو، وہ میرے پیچھے نہ آئے۔ دوبارہ اعلان سن کر ایک اندھے آدمی کے علاوہ، جسے برخ العابد کہا جاتا تھا، یہ اس کا نام تھا، یہ نابینا تھا، اس کے علاوہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ اب دیکھیے آپ، اعلان کیا ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برخ العابد سے فرمایا کہ تو نے میرا اعلان نہیں سنا تھا کیا؟ ابھی مکالمہ ہے۔ اس نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ کا اعلان بالکل سنا میں نے۔ جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میرے خیال کے مطابق مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہاں، اب دیکھیے یہاں جملے بھی بڑے اہم ہیں۔ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، ورنہ شاید ہم ایک ایک جملے پر اگر دلیل کے ساتھ گفتگو کریں، تھوڑا سا ان ڈیپتھ جائیں، تو آپ دیکھیے انداز گفتگو کیا ہے، میرے خیال کے مطابق، یعنی یہ نہیں کہ یقیناً میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میرے خیال کے مطابق میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ البتہ ایک عمل ہے، اگر وہ گناہ ہے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عمل کیا ہے جس کے بارے میں تو شاکی ہے، شک کرتا ہے اس پر؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے یعنی اب تو وہ نابینا ہے، تو اس نے کہا کہ جو حجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے اس سلب شدہ آنکھ سے اندر دیکھ لیا، لیکن مجھے پتہ نہ چل سکا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر میں نے اپنی آنکھ سے کہا اللہ اکبر۔ پھر میں نے اپنی آنکھ سے کہا کہ میرے اعضاء میں سے ایک تو ہی ہے جو گناہ کی طرف سبقت لے گئی، جو گناہ کی طرف راغب ہو گئی، اب تو میرے جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لہذا میں نے آنکھ میں انگلی ڈالی اور اسے اکھیڑ کر باہر پھینک دیا۔ یہ برخ العابد کہہ رہا ہے، اگر یہ گناہ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور باقی آپ ارشاد فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب برخ العابد کا یہ واقعہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ نہیں ہے، لہذا اے برخ تو بارش کی دعا مانگ۔ اس نے دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ اے قدوس، اے قدوس،
جو نعمت تیرے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور تیرے خزانے کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اے قدوس، اے قدوس، تو بخل کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا حالت ہے کہ جس کی وجہ سے تو پہچانا نہیں جا رہا؟ ابھی ابھی ہمارے لیے بارش برسا دے، اے قدوس، اے قدوس۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور برق کیچڑ میں لت پت ہو کر واپس آئے، یعنی اتنی بارش ہوئی۔ اب اس واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام جب آیا ناظرین کرام تو اس نے رہبانیت کا خاتمہ کیا، اعضا کو تکالیف دینے سے منع کیا، یعنی جس طرح اس نے آنکھ اکھیڑ کر باہر نکال دی تھی، ایک غلط منظر کی جانب اپنی آنکھ کو کی وجہ سے دیکھا اور اپنی آنکھ اکھیڑ دی، تو اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی یہ واقعہ سن کر یہ سوچنے لگے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میرے جسم کے کسی عضو سے تو میں اسے اکھاڑ کر پھینک دوں یا اسے فنا کر دوں یا اسے کاٹ دوں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے توبہ رکھ دی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ جو واقعہ آپ نے سنا یہ ایک گناہگار کا واقعہ تھا، لیکن توبہ کا پودا اس کے اندر نہیں اگا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس نے اپنے اس عمل کو گناہ قرار نہیں دیا تھا بلکہ پوچھا تھا کہ کیا یہ گناہ ہے، تو پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص توبہ کر لیتا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں، کہہ دیجئے اے میرے بندوں، تم نے جو اپنی جانوں پر اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ توبہ انسان کو ناظرین کرام اجلا کر دیتی ہے، توانا کر دیتی ہے، ایک نئی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ برق العابد کی دعا سے بارش تو ہو گئی، لیکن آنکھ اکھیڑنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ مسئلے کا حل صرف یہ تھا کہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا اور توبہ کرتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔